آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ کلاس 4 معاشرتی علوم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، پشاور۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جب انہوں نے صوبے پر حکومت کی۔ پھر بھی غیر مسلموں نے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھی۔ جب انگریزوں نے علاقے پر حملہ کیا تو غیر مسلموں نے ان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح انگریزوں نے پورے ملک کو فتح کر لیا۔ صفحہ نمبر 16۔ 1881 کی خیبر پختونخوا کی مردم شماری کے مطابق ہر 10,000 افراد میں سے 9184 مسلمان تھے۔ اگر انگریزوں نے کچھ سال پہلے علاقے کو فتح کیا تو یہ تناسب اور بھی زیادہ ہوتا۔ اس طرح انگریزوں کی آمد کے وقت اس علاقے کی آبادی میں غیر مسلموں کی تعداد بہت کم تھی۔ پٹھان بذات خود مسلمان ہوتا ہے، جیسے ترک۔ اس علاقے کے غیر مسلم ہندو اور سکھ تھے جو تجارت اور کاروبار میں مشغول تھے۔ یہ کوئی جنگجو طبقہ نہیں تھا۔ کیا یہ چھوٹی سی کمیونٹی انگریزوں کے ساتھ لڑ کر علاقے پر قابض ہو گئی؟ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ایسا ہوا۔ مجھے شک ہے کہ غیر مسلموں پر یہ الزام اس لیے لگایا گیا تاکہ پٹھانوں کی شکست کا جواب فراہم کیا جا سکے کہ پٹھان غیر مسلموں کی غداری اور چالوں کی وجہ سے شکست کھا گئے۔ یہ ناقابل قبول جواز ہے اور طریق کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انگریزوں نے نہ صرف پٹھانوں کو شکست دی بلکہ انہوں نے قبائلی علاقوں کے سرداروں کو اپنے وفادار ملازمین میں شامل کر لیا اور انہیں وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب امن برقرار رکھیں گے۔ ہندو چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد ہندوستان کی حکومت ان کے کنٹرول میں ہو۔ انگریزوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا لیکن مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ایک مسلم حکومت وہاں قائم کی جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ پاکستان ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے بڑے اجلاس میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ 1946 میں پاکستان کے قیام سے پہلے جب خیبر پختونخوا کے لوگوں سے رائے پوچھی گئی تو انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ صفحہ 17۔ یہ کہنا کہ انگریزوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا محض آدھا سچ ہے۔ اقبال اور جناح وہ واحد شخصیات نہیں تھیں جنہوں نے ایک مسلم ریاست کا مطالبہ کیا، نہ ہی وہ وقت کے لحاظ سے اولین تھے۔ اقبال نے 1937 میں علیحدگی کا مطالبہ کیا اور جناح نے 1940 میں۔ درجنوں افراد اس سے پہلے تقسیم کے حل کی تجویز دے چکے تھے۔ لاہور ریزولوشن 24 مارچ کو منظور ہوا، 23 کو نہیں، اور یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوا تھا، نہ کہ مسلم لیگ کے بڑے اجلاس میں۔ 1946 میں خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ ان تمام نکات کی تفصیل کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ 92 صفحات میں سے صرف 2 صفحات تاریخ پر مبنی ہیں، صفحہ 16 اور 17۔ آخری 9 اسباق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 4 خلفائے راشدین، سید احمد بریلوی، حضرت پیر بابا، ملک خدا بخش اور جناح کا ذکر ہے۔ جناح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ میں انہوں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ وہ 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس کے سیاسی رکن بنے اور پھر درمیانی سالوں کو چھوڑ کر 1934 میں انگلینڈ سے ہندوستان واپس آئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ریزولوشن 23 مارچ کو لاہور میں مسلم لیگ کے بڑے اجلاس میں منظور ہوئی۔ جناح نے انگلینڈ میں قانون کی کوئی سپیریئر یا اعلیٰ ڈگری حاصل نہیں کی۔ در حقیقت انہوں نے کسی بھی ملک سے کسی بھی مضمون میں کوئی ڈگری حاصل نہیں کی۔ لاہور قرارداد کی منظوری کی تاریخ 23 کی بجائے 24 مارچ ہونی چاہیے۔ ان دونوں نکات پر چیپٹر 2 میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معاشرتی علوم، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور، دوسری ایڈیشن، اپریل 1999۔ ایک سبق نمبر 12، صفحہ 67 سے 74 تاریخ پر ہے۔ یہ محمد بن قاسم کی فتح سے شروع ہوتا ہے، ہندو مذہب پر حملہ کرتا ہے اور مسلمانوں کی آمد کو ایک دورہ یا وزٹ قرار دیتا ہے جب مسلمان برصغیر میں آئے، جبکہ انگریزوں کی آمد کو مسلمانوں سے طاقت کا زبردستی چھیننا یعنی حکومت پر قبضے کے طور پر کہا گیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو جناح نے لاہور میں ایک اجلاس منعقد کیا اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اور اس بات پر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ اور آخر میں 1965 کی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخرکار پاک فوج اور پاکستانی عوام سے ڈر کر بھارت نے صلح کی درخواست دی۔ تاریخ 23 مارچ غلط ہے۔ 1965 کی جنگ کا حوالہ بے بنیاد ہے۔ مزید تفصیل کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ آخری 8 اسباق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے 4 خلفائے راشدین، جناح، اقبال اور میجر عزیز بھٹی پر ہیں۔ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے، جرمنی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معاشرتی علوم، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو، اپریل 1999۔ برطانوی دور حکومت کے دوران برصغیر کے تمام مسلمانوں نے مل کر ایک سیاسی جماعت بنائی، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اس جماعت کا مقصد برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنانا تھا۔ صفحہ نمبر 1۔
اس بگڑے ہوئے بیان سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا مقصد 1906 میں آزادی حاصل کرنا اور پاکستان بنانا تھا۔ 1906 میں اس نے صرف برطانوی حکومت سے وفادار رہنے، مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کرنے اور غیر مسلموں سے دوستانہ تعلق قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جیسے ہی ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بہت سے مسلمان ہندو اکثریتی علاقوں سے پاکستان ہجرت کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 2۔ ہندو صوبوں سے بہت سے مسلمان پاکستان نہیں آئے۔ دلی، متحدہ صوبوں اور بہار سے ایک بہت ہی قلیل تعداد پاکستان آئی۔ بمبئی اور مرکزی صوبوں سے ایک بہت کم تعداد آئی اور جنوبی ہندوستان سے صرف چند سو خاندان آئے۔ اگر بہت سے مسلمان ہندوستان سے پاکستان آتے تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی پاکستان سے زیادہ نہ ہوتی۔ ریڈیو پاکستان قصے میں طالب علم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ حکومت کا ایک محکمہ ہے۔ باب 12 صفحہ 62-67 سندھ کے صوبے کے مسائل سے متعلق ہے، لیکن نسلی مسئلے کا ذکر نہیں۔ جناح اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے اور 4 سال بعد قانون کا امتحان پاس کیا۔ صفحہ 77 انہوں نے بار کا امتحان دیا، قانون کا نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ پاکستان قرارداد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوئی۔ صفحہ 77 جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، تاریخ 23 نہیں 24 مارچ ہونی چاہیے۔ سندھ کی کتاب میں جن شخصیات کے خاکے دیے گئے ہیں وہ سر غلام حسین ہدایت اللہ، عبداللہ ہارون اور حیدر بخش جتوئی ہیں۔ ان کا بیان صفحہ 78 سے 80 میں ہے۔ سیکنڈری لیول اردو میڈیم، کلاس 5 مشرتی علوم، صوبہ سرحد، ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، صفحات 119۔ کتاب کے آغاز میں 11 صفحات تاریخ پر ہیں، جن میں 4 عنوانات ہیں: مسلم اور ہندو تہذیبوں میں اختلافات، آزاد ریاست کے قیام کی ضرورت، پاکستان کا نظریہ اور بھارت کے پاکستان کے خلاف برے ارادے۔ سر سید احمد خان پر 3/4 صفحے کا مضمون بغیر تاریخوں کے ہے، لیکن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر منظم ہونا چاہیے۔ صفحہ 7 اقبال پہلے شخص تھے جنہوں نے قوم کے سامنے 1930 میں پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور ان کی تجویز تھی کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائی جائے جو ان تمام علاقوں پر مشتمل ہو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ صفحہ 7 میں یہ کہا گیا۔ 1971 میں ملک کے ٹوٹنے کو 4 انتہائی مسخ شدہ لائنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ انڈیا نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مشرقی پاکستان میں فسادات کروائے اور پھر چاروں طرف سے اس پر حملہ کیا۔ اس طرح پاکستان کو بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ لڑنی پڑی۔ یہ جنگ 2 ہفتے جاری رہی۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ صفحہ 11 اقبال کے 1930 کے خطاب اور 1971 کی جنگ کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ سیاسی انتظامیہ کے سبق میں یہ 2 جملے بہت قابل توجہ ہیں، جیسے کہ جب 1956 کا آئین بنایا گیا تو یہ ابھی نافذ نہیں ہوا تھا کہ اسے منسوخ کر دیا گیا۔ 1971 میں ملک کے آئین بنانے کا کام آئین ساز کمیٹی کو سونپا گیا اور اس کمیٹی نے متفقہ طور پر اپریل 1973 میں آئین کی منظوری دی۔ صفحہ 70 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک نافذ رہا۔ 1973 کے آئین کی تیاری 1971 میں نہیں بلکہ 1972 میں شروع ہوئی تھی، یہ حقیقت ہے۔ آخری 13 اسباق میں خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسین، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، شاہ ولی اللہ، سلطان ٹیپو، سید احمد خان، جمال الدین افغانی، عبید اللہ سندھی، اقبال اور جناح کے بارے میں مضامین ہیں۔ اس میں اورنگزیب کے تخت پر براجمان ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ جمال الدین افغانی کو افغانستان کا باشندہ بتایا گیا اور انہوں نے مسلمانوں کی عالمی اتحاد اور پین اسلامزم کی وکالت کی تھی بغیر کسی ملک یا قوم کی تمیز کے۔ عبید اللہ سندھی کے بارے میں ایک صفحے کے مضمون میں ایک تاریخ بھی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے طالب علم انہیں 18ویں صدی کی شخصیت سمجھ سکتا ہے۔ اقبال کو غلط نظریات اور غلط تعلیمات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نظریہ پیش کیا جس کا مقصد جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ایک آزاد الگ مسلم حکومت کا قیام تھا۔ انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ فلسفہ میں انگلینڈ سے حاصل کی، اس کے ساتھ وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی۔ صفحہ 115 صفحہ 116 پر لکھا ہے، انہوں نے جناح کو خطوط لکھے جب وہ انگلینڈ میں تھے کہ وہ ہندوستان واپس آئیں اور قوم کی قیادت کریں۔ جناح کے بارے میں مضمون میں کہا گیا ہے کہ لاہور قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی اور اس میں ایک آزاد سلطنت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جمال الدین افغانی، اقبال کی بیرون ملک تعلیم اور 1930 کا خطاب اور لاہور قرارداد کے مندرجات کے بارے میں مزید تفصیل چیپٹر 2 میں دیکھیں۔ اصل میں اقبال نے جناح کو کوئی خطوط نہیں لکھے جب وہ انگلینڈ میں تھے کہ وہ ہندوستان واپس آئیں اور الگ ملک بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ مشرتی علوم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، 3rd ایڈیشن، مارچ 1999۔ سبق نمبر 17 صفحہ 85 سے 93 کا عنوان تاریخ ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک کے تمام مسلمان فاتحین کے کیس میں بڑی احتیاط سے لفظ حملہ یا انویژن استعمال کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔
برطانوی آمد کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا۔ شروع میں برطانوی ہندوستان سے کپاس کا کپڑا خریدتے اور اسے برطانیہ میں فروخت کرتے تھے۔ اس طرح وہ یہاں تجارت کے مقصد سے آئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کی کمزوری کو محسوس کیا اور اس کے علاقوں کو قبضے میں لینے کا سوچا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ہندو بہت خوش ہوئے کہ برطانویوں کا ساتھ دیں۔ صفحہ 88-99 برطانوی حکومت کے بارے میں مختصر اور شارپ کر کے لکھا گیا ہے۔ بر صغیر کو فتح کرنے کے بعد برطانویوں نے ایک طرف سے اس علاقے کی تمام پیداوار کو دل کھول کر لوٹا اور دوسری طرف ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بہت دبایا۔ صفحہ 99 اس باب میں بھارت کے ساتھ جنگوں کا ذکر قومی جذباتی اصلاحات میں کیا گیا ہے۔ 1965 میں پاکستان فوج نے بھارت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور جب بھارت شکست کے قریب پہنچ گیا تو اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے لیے کہا۔ 1965 کی جنگ کے بعد بھارت نے مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی مدد سے لوگوں کو مغربی پاکستان کے لوگوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور آخرکار دسمبر 1971 میں خود مشرقی پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ سازش مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ ہم سب کو فوجی تربیت حاصل کرنی چاہیے اور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صفحہ 93 پاک بھارت جنگوں کے بارے میں اصل تفصیلات بھی آپ کو چیپٹر 2 میں مل جائیں گی۔ آخری 12 اسباق جو کہ صفحہ 94 سے 112 تک ہیں انہی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو صوبہ سرحد کے نصاب میں اسی جماعت کے لیے شامل کیے گئے ہیں، 2 تبدیلیوں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی جگہ احمد شاہ ابدالی کا ذکر ہے اور ٹیپو سلطان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ مشرتی علوم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو فروری 1999 ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہب، طرز زندگی اور رسومات میں کوئی مشترک بات نہیں تھی۔ صفحہ 6 1857 میں جنوب ایشیا کے لوگوں نے برطانوی حکومت کے خلاف مل کر لڑائی کی اور اس جنگ کو جنگی آزادی کہا جاتا ہے۔ صفحہ 6 اقبال نے قوم کو پاکستان کے تصور کی پہلی بار پیشکش کی۔ 1930 میں اس نے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ صفحہ 8 1971 کے واقعات کے بارے میں کہا گیا بھارت نے اپنے ایجنٹوں اور کچھ شرارتی لوگوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر دنگے بھڑکائے۔ بعد میں اس نے مشرقی پاکستان پر چاروں طرف سے حملہ کیا اور یوں پاکستان کو بھارت کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی۔ یہ جنگ 3 ہفتے تک جاری رہی اور اس کے بعد مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ سب کچھ صفحہ 11 میں لکھا ہے۔ سبق نمبر 9 میں پاکستان کی مسلح افواج پر 2 صفحات ہیں، صفحہ 68 اور 60۔ آخرکار جب 1956 میں ملک کے لیے ایک آئین بنایا گیا تو یہ کبھی بھی عملی شکل میں نہیں آیا اور جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھال لی اور اس آئین کا خاتمہ کر دیا۔ صفحہ 65 بعد کی ڈیولپمنٹس میں یحییٰ خان اور اس کی حکمرانی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس طرح ملک کے انتظام کے سبق میں 1977 میں جو مارشل لا آیا اور 11 سال تک جاری رہا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جمال الدین افغانی افغانستان کے شہر جلال آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صفحہ 104 اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے جرمنی اور انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور برسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ 1930 میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنوبی ایشیا کے تمام مسلم اکثریتی علاقوں کو یکجا کر کے وہاں ایک آزاد مسلم حکومت قائم کی جائے۔ انہوں نے جناح کو خط لکھا جو اس وقت انگلینڈ میں تھے کہ وہ جنوب ایشیا واپس آ کر مسلمانوں کی قیادت کریں۔ صفحہ 108 سے 9 میں یہ سب لکھا ہے۔ مسلم لیگ کا 1940 میں لاہور میں اجلاس ہوا جس میں مسلمانوں کے لیے جنوبی ایشیا میں ایک الگ آزاد ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ صفحہ 110 اور 111 اوپر بیان کردہ تمام بیانات چیپٹر 2 میں درست اور حقیقی طور پر بتائے گئے ہیں، آپ چیپٹر 2 پڑھ سکتے ہیں۔ معاشرتی علوم ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور 5ویں ایڈیشن اپریل 1969 صفحہ اول صفحات 9 سے 82 تک تاریخ کے عنوان سے ہے اور اس میں 13 ابواب یا اسباق شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت امام حسین، محمد بن قاسم، حضرت داتا گنج بخش، شاہ جلال سیلہٹی، خوشحال خان خٹک، شاہ عبداللطیف بٹائی، نواب سلیم اللہ خان، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، چچمب اور جویران محاذ، سیالکوٹ محاذ، یوم پاکستان اور یوم آزادی، گنج بخش، جلال سیلہٹی اور بٹائی پر مضامین میں کسی بھی تاریخ کا ذکر نہیں، نہ ہی ان کی صدیوں کے بارے میں۔ سلیم اللہ خان کے بارے میں یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ انہیں 1903 میں نواب بہادر کا خطاب ملا۔ صفحہ 44 برطانویوں نے 1901 میں بنگال کو تقسیم کیا مشرقی اور مغربی بنگال کے نام سے۔ صفحہ 45 بنگال کی تقسیم 1905 میں ہوئی نہ کہ 1901 میں، اور نئے صوبوں کو مشرقی بنگال اور آسام اور بنگال نہیں کہا گیا بلکہ ایسٹ بنگال اینڈ آسام اور بنگال کہا گیا۔ ایوب خان کی شخصیت پوری کتاب میں موجود ہے۔ انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر متعارف کرایا گیا جسے ہر کوئی محبت کرتا ہے اپنی تقوی اور نیک اعمال کی بنا پر۔ ان کے اقتدار میں آنے کی وضاحت 4 دلچسپ لائنوں میں کی گئی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد ابتدائی برسوں میں نظام اچھا چلتا رہا لیکن بدتدریج کچھ چیزیں خراب ہونے لگیں۔
کچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں، ملک میں بلیک مارکیٹ فلرش کرنے لگی، بدعنوانی بڑھ گئی، اس پر مارشل لاء 1958 میں لگایا گیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال کا کوئی ذکر نہیں۔ ایوب کے ذریعے لائی گئی انقلاب یعنی مارشل لاء کی غیر مشروط تعریف کی گئی۔ 1958 کے انقلاب کے بعد نئے قسم کے اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، فیکٹریوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، اس طرح ہمارے ملک کے حالات میں بڑی تبدیلی آئی۔ صفحہ 54۔ فیلڈ مارشل کی حکمرانی کی کامیابی کی آخری گواہی۔ اس انقلاب کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم ہر سال 27 اکتوبر کو انقلاب کا دن مناتے ہیں۔ اس دن ملک بھر میں چھٹی ہوتی ہے اور رات کو عمارتیں روشن کی جاتی ہیں۔ صفحہ 54 میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ باب 10 اور 11 صفحہ 56 سے 75 تک 1965 کی انڈو پاکستان جنگ میں 2 محاذوں پر لڑائی کی تفصیل وضاحتیں جو پاکستان کی فوج کی کامیابیوں اور ہتھیاروں کے کارناموں کو شاندار طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ حصہ 2 جغرافیہ کے ابواب 24 اور 25 صفحہ 147 سے 160 تک بنیادی جمہوریتوں کے کام کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر ایوب اور ان کی حکومت کے لیے 5 چیپٹرز ہیں۔ لاہور قرارداد پر 2 صفحے ہیں 76 اور 77۔ ان میں 3 حقائق کی غلطیاں ہیں۔ یہ قرارداد 23 مارچ کو منظور ہوئی، یہ مسلمانوں کے ذریعے اختیار کی گئی اور یہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان غلطیوں کی تصحیح کے لیے چیپٹر 2 ملاحظہ کریں۔ کتاب کا حقیقی موتی صفحہ 39 پر بھارت کے چیپٹر میں نظر آتا ہے، جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے یہ ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ کیا پاکستان 1947 سے پہلے بھارت کا حصہ تھا یا بھارت پاکستان کا؟ اس سوال کا جواب صرف مصنف اور ٹیکسٹ بک بورڈ والے ہی دے سکتے ہیں۔ باہر کا کور اور عنوان صفحہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتاب اگرچہ اردو میں لکھی گئی ہے، انگریزی میڈیم کے اسکولوں کے لیے بھی مقرر کی گئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کلاس 6 کی صوبہ سرحد کی مشرتی علوم کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے باب 8 اور 6 میں قدیم تہذیبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کی قدیم تہذیب، جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد اور جنوبی ایشیا پر برطانوی راج اور پاکستان کی تحریک۔ کچھ اہم سٹیٹمنٹس یہ ہیں۔ 1857 میں برطانویوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور مغل بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ تدریجاً اردو اتنی ترقی کر گئی کہ یہ پورے جنوبی ایشیا کی بولی جانے والی زبان بن گئی۔ شمالی جنوبی ایشیا میں ہندو اور مسلمان کے لباس تقریباً ایک جیسے تھے۔ بادشاہ اکبر کے علاوہ کچھ دیگر مغل شہزادوں نے بھی ہندو راجاؤں کی بیٹیوں سے شادی کی۔ 1857 کا انقلاب جنگ آزادی کہلایا گیا۔ 1857 کے بعد سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور دیگر مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست مملکت کی ضرورت کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ 1857 کے واقعات اور اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے امکان کا ذکر تک نہیں کیا اور نہ ہی اس کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا، یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مشرتی علوم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ مارچ 1999۔ آخری 3 ابواب تاریخ پر ہیں۔ بر صغیر کے لوگوں کی مسلم دور سے پہلے کی تاریخ، بر صغیر میں اسلام کی آمد اور بر صغیر میں برطانویوں کی آمد۔ کچھ سٹیٹمنٹس یہ ہیں۔ بر صغیر کے باشندے برطانویوں کی غلط کاریوں سے تنگ آ چکے تھے۔ 1857 میں انہوں نے برطانویوں کو نکالنے اور بر صغیر کی آزادی بحال کرنے کے لیے مسلح کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے اپنی سیاسی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی، جس میں علیحدہ آزاد وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ 1857 میں برصغیر کے باشندوں نے آزادی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ صرف ایک بہت چھوٹی اقلیت اس بغاوت میں شامل تھی، اور یہ آزادی کی جنگ نہیں تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد صرف ہندوؤں نے نہیں رکھی۔ لاہور قرارداد نے علیحدہ آزاد وطن کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا۔ ان غلطیوں کی مکمل تفصیلات چیپٹر 2 میں موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مشرتی علوم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جنوری 1999۔ کچھ سٹیٹمنٹس یہ ہیں۔ ایک ہی جگہ رہنے کے سبب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ مسلم لباس نے ہندوؤں پر اثر ڈالا اور بہت جلد جنوبی ایشیا میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا لباس تقریباً ایک جیسا ہو گیا۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، حامد موہانی اور دیگر مسلم رہنما آزاد اور خود مختار ریاست کی ضرورت پر زور دینے لگے۔ قرارداد پاکستان میں کہا گیا کہ جنوبی ایشیا کے تمام مسلم اکثریتی علاقوں کو یکجا کر کے آزاد اور خود مختار ریاست بنانی چاہیے، جس کا نام پاکستان ہو۔ اگر ہندو اور مسلمان بہت قریب آ گئے اور ان کے لباس، کھانے اور رہن سہن ایک جیسے ہو گئے تو مسلمانوں نے بعد میں اپنی علیحدہ شناخت اور قوم پرستی پر کیوں زور دیا اور پھر ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیوں کیا؟ ایک ثقافت اور ایک تہذیب اور مشترکہ قومیت نے ہندو مسلم مسئلہ کیسے پیدا کیا؟ 1857 کی بغاوت آزادی کی جنگ نہیں بلکہ ایک بغاوت تھی جو دوبارہ زندہ ہونے میں تبدیل ہوئی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کی ضرورت پر کبھی زور نہیں دیا، انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ قرارداد لاہور نے نہ تو ایک ریاست کا مطالبہ کیا، نہ ہی اسے پاکستان کا نام دیا، اس نے صرف آزاد ریاستوں کی اصطلاح استعمال کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔
مشرتی علوم تاریخ و شہریات مغربی پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور مارچ 1968۔ کتاب میں 3 حصے ہیں: ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ، تاریخ اسلام اور شہریات یا اسفکس۔ شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی کا ذکر کیا گیا، لیکن بنگال اور دیگر مقامات پر موجودہ مسلم ڈیولپمنٹس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ 1857 کی بغاوت کو جنگ آزادی کہا گیا ہے اور اس میں لڑنے والوں کو مجاہدین کہا گیا ہے۔ علی گڑھ تحریک اور دیوبند سکول پر مناسب توجہ دی گئی ہے، لیکن پھر بھی مسلم بنگال کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی۔ 1885 میں ایک انگریز مسٹر ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، صفحہ 88۔ یہ دونوں بیانات درست نہیں ہو سکتے۔ ہیوم کوئی ہندو انگریز نہیں تھا، در حقیقت ان میں سے کوئی بھی بیان صحیح نہیں ہے۔ کانگریس کی بنیاد نہ تو ہندوؤں نے رکھی، اس میں مسلمان اور پارسی بھی شامل تھے، اور نہ ہی ہیوم نے، اگرچہ ہیوم اس کے قیام کی حمایت کی تھی۔ 1930 میں اقبال نے یہ تجویز دی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو ہندوستان کے دیگر صوبوں سے علیحدہ کر کے ایک آزاد ریاست میں تبدیل کیا جانا چاہیے، جس میں مسلمان اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنے کے قابل ہوں، صفحہ 102۔ اقبال نے 1930 میں ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے جو کہا اس کی مکمل تفصیلات چیپٹر 2 میں مل جائیں گی۔ قرارداد پاکستان مارچ 1940 میں منظور کی گئی اور اس میں ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، صفحہ 104۔ قرارداد کا نام غلط دیا گیا، اسے لاہور قرارداد کہا جانا چاہیے۔ اس کی منظوری کی درست تاریخ فراہم نہیں کی گئی۔ قرارداد نے ایک ریاست کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ریاستوں کا مطالبہ کیا۔ میں نے ان غلطیوں کی تفصیل چیپٹر 2 میں بیان کی ہے۔ شملہ کانفرنس 1945 میں کانگریس کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی اکیلی ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے اور کہا کہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں، صفحہ 106۔ یہ کانگریس کے بیان کا غلط اور بے ایمان ویژن ہے۔ کانگریس نے صرف مسلم لیگ کے دعوے کی تردید کی کہ وہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، اپنی مسلم رکنیت کا حوالہ دیا اور تمام دیگر مسلم پارٹیوں کی تفصیلات پیش کیں جو لیگ کی حمایت نہیں کرتیں، اور لیگ کی اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ صرف وہ ہی تمام مسلم ارکان کو نامزد کرے گی اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ نامزد کرے۔ 14 اگست 1947 کو برِ صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، صفحہ 109۔ اس بیان کی تصحیح کے لیے بھی آپ چیپٹر 2 دیکھ سکتے ہیں۔ 1947 کے فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں یہ کتاب کھلی جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہے، صرف نہتے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں اور سکھوں کے قتل عام کا ذکر کرتی ہے، اور یہ تاثر دیتی ہے کہ مسلمان خود دفاع میں جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ 1965 کی جنگ میں ہندوستان بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرتا ہے، اور اس کے جانی نقصان صرف ہلاک شدگان نہیں بلکہ زخمی بھی پاکستان کے 10 گنا تھے، صفحہ 158۔ یہ حقیقت کے قریب بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ 1965 کی جنگ کا باب تاریخ اسلام کے حصے میں شامل کیا گیا، نہ کہ تاریخ ہندوستان اور پاکستان کے حصے میں، اور اسے امیدز کے 3 چیپٹر کے فوراً بعد رکھا گیا۔ طالب علم اس کا کیا مطلب سمجھے گا؟ کتاب کا آخری چیپٹر صفحہ 176 سے 184 بنیادی جمہوریتوں کی تعریف میں ہے۔ کتاب کی 2 مزید کمزوریاں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس اور گول میز کانفرنس میں مذاکرات جیسے اہم اداروں اور ڈیولپمنٹس کا کوئی ذکر نہیں کرتی۔ یہ مسلم بنگال کی سیاسی اور فکری ترقی کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مشرتی علوم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ مارچ 1984۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین پروفیسر نذیر احمد اوان اندرونی سامنے کے سرورق پر ایک انتباہ جاری کرتے ہیں، جسے اردو میں اپیل کہا گیا ہے، کہ آپ کو کسی بھی کتاب کو خریدنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو بورڈ کے اشاعتوں کے علاوہ ہو۔ اگر آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو آپ کو دستخط شدہ کو مطلع کرنا چاہیے۔ یہ واضح نہیں کہ آپ کا مطلب استاد ہے یا طالب علم۔ اپنے مقدمے میں مصنفین کتاب کے مقصد کی وضاحت کرتے ہیں۔ سماجی علوم کو حکومت کی تعلیمی پالیسی میں خاص اہمیت دی گئی تاکہ پاکستان کی بنیادی نظریہ ایک طرز زندگی کی شکل اختیار کرے، اس کا عملی نفاذ بنے، سماجی یکجہتی کا تصور عملی شکل اختیار کرے اور فرد کی پوری شخصیت کو ترقی دی جائے۔ یہ واضح ہے کہ یہ مقصد کتاب کے مواد کو متعین کرتے ہیں۔ مسلم دنیا، پھر پاکستان کے بارے میں صرف چند منتشر حوالہ جات ہیں، لیکن یہاں تک کہ یہ بھی بکھرے ہوئے، ناکافی اور گمراہ کن ہیں۔ 1971 میں پاکستان کی تقسیم کے بارے میں یا پاکستان کے ٹوٹنے کے بارے میں یہ کتاب کچھ اس طرح بیان کرتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی کچھ دشمن ممالک مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کے درپے تھے۔ ایسے ممالک کی سازشیں 1971 میں کامیاب ہوئیں اور مشرقی پاکستان کو ملک کے دوسرے حصوں سے علیحدہ کر دیا گیا اور اسے بنگلہ دیش کا نام دیا گیا، صفحہ 78۔ یہ بحران کی مکمل اور جامع وضاحت 3 لائنوں میں ہے۔ میرے اصلاحی تبصرے کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ اب مشرتی علوم کے باب نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں، جو صفحہ 81 سے 90 پر ہے۔ اس میں چند سوانحات شامل ہیں، جیسے جمال الدین افغانی، محمد علی جناح، اقبال اور جناح کی
ان میں سے کسی میں بھی کوئی تاریخ یا سال نہیں ہے۔ جمال الدین کے بارے میں صفحات 81-82 میں اس کے بھارت کے دورے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اقبال پر 10 لائنوں کا نوٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا، جو کہ حقیقت کا مذاق ہے۔